اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، حکم ہوا تم پر بدلہ برابر، قصاص بدلہ برابر، فی القتلی مارے گئے لوگوں پر، مارے گئے لوگوں کے معاملے میں۔ تو پچھلی آیات میں ہم یہ پڑھتے آئے ہیں کہ جسم اور روح کا گہرا تعلق ہے، اور روحانی غذا اور جسمانی غذا ان دونوں پر مسلسل گفتگو یہاں چل رہی ہے۔ تو اگر جسم روح پر غالب آ جائے تو جو انتہائی اقدام آدمی اٹھاتا ہے وہ قتل کا ہے۔ تو بہیمیت، حیوانیت اور بے روک ٹوک ہونا، حد سے تجاوز کی عادت، سگنل توڑ دینا، ٹھیک ہے، تو یہ وجود میں آتا ہے۔ یعنی آدمی ہر جو اس کی حیوانیت ہے، حیوانیت کا زور، یعنی عقل وہ قوت ہے جو آدمی کو روکتی ہے یا رکنا سکھاتی ہے۔ تو یہاں پر پھر اب دو موازنے ہیں، یہ قصاص اور صوم۔ کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو اگر حیوانیت غالب آ جائے، یعنی آدمی اپنے آپ کو روک نہ پائے جہاں اسے رکنا چاہیے، تو وہاں پر جو انتہائی اقدام وجود میں آتے ہیں ان میں ہے قتل۔ اور قتل کا مطلب بھی یہ ہے، قتل کا مطلب ہے روح کا نکل جانا، یعنی روح نکل جائے تو یہ قتل، یعنی
روح کو مارنے کا عمل، روح کو کچلنے کا عمل یہ ہے، یعنی روح کو جہاں ہونا چاہیے وہاں سے روح کا، یہ جو ہے نا یہ زہق وزہق الباطل، یہ ہوتا ہے یعنی ہدف جہاں تک پہنچنا ہے وہاں سے آگے نکل جانا ہے نا۔ تو روح کو جہاں ہونا چاہیے وہاں سے روح کو بے دخل کر دیا جائے تو یہ قتل ہے۔ تو یہ بھی جیسے ایک قتل بھی ایک روحانی عمل ہے، یعنی جسم روح پر غالب آ گیا تو اس کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آتی ہے وہ قتل ہے۔ تو اور اگر روح جسم پر غالب آئے تو یہ حیات ہے نا، یہ آگے آیا نا، وَلَكُمْ کیا ہے یہاں بھی آئے گا نا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اولو الالباب کون ہیں وہ بھی عرض کرتے ہیں۔ تو جسم روح پر غالب آ جائے تو اس کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آتی ہے وہ قتل ہے، قتل۔ اور قصاص اس کو روکنے کا عمل ہے۔ روح جسم پر غالب رہے یہ حیات ہے، اور پھر اعلیٰ ترین درجات تک جو روح کا سفر ہے، یعنی روح جسم کو بھی جیسے روحانی وجود بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے روزہ، صوم، کتب علیکم الصیام، آگے بالکل آیا۔ تو یہاں پر بھی جو پچھلی گفتگو چل رہی تھی کہ جسم اور روح، غذا، خوراک، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، پھر اس کے بعد لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ایک گفتگو جیسے یہ ہوئی کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوئی کہ ہم نے عبادات کیسے کرنی ہے، وہ بھی نیکی کیا ہے۔ اب کتب علیکم القصاص، القصاص فی القتلی، تو وہ لوگ جن کے اندر بہیمیت اور حیوانیت حد سے بڑھ جاتی ہے اور وہ دوسرے کی زندگی کے درپے ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی زندگی کو خطرہ لاحق نہ ہو تو وہ رکتے نہیں ہیں۔ یعنی آدمی کی حیوانیت جسمانی خطرے میں پڑے بغیر قابو میں نہیں آتی۔ یہ جیسے جانوروں میں ایک چیز ہوتی ہے نا، حیوانوں میں، کہ ان کی اپنی زندگی، ان کی اپنی خوشی، ان کا اپنا آرام یہ خطرے میں نہ پڑے تو وہ ٹھٹکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو قصاص آدمی کے اندر جو درندہ غالب آ کر دوسروں کا شکار تفریحاً کرنے پہ تل جاتا ہے، غصہ اتارنا ہے، نفرت اتارنی ہے، بے مقصدی، یعنی قتل دونوں ہیں، قصاص میں بھی قتل ہے اور جو قتل ہوا وہ بھی قاتل نے قتل کیا، لیکن ایک با مقصد ارادی اور وہ قتل ہے۔ تو یہ جو ہے کہ رکو نہیں تو مارے جاؤ گے، تو یہ قصاص ہے۔ اب وہ نہیں رکا
تو بہت سارے اور جانوروں کو، جن کے ظاہر ہے آدمی کے اندر بہیمیت اور روحانیت، ٹھیک ہے، آدمی ملکوتی وجود بھی ہے اور حیوانی وجود بھی ہے، میں کشمکش رہتی ہے، ہر آدمی کے اندر رہتی ہے۔ تو حیوانیت ہر وقت غالب رہتی ہے نا، جب جس ماحول میں رہتے ہیں، اس کی وجہ سے۔ تو ایک جانور اگر چھوٹ جائے تو بہت سارے اور جانور بھی جو ہیں وہ درندگی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب ایک درندہ چیر پھاڑ کرتا ہے، اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آدمی کی درندگی اس کے اپنے جسم کو لاحق خطرے کے بغیر قابو نہیں ہو سکتی، یعنی جب اس کو اپنے آپ کو خطرہ جب تک لاحق نہ ہو، وہ سمجھانے سے نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہے نا، وہ تبلیغ سے نہیں سمجھے گا، جب تک کہ اس کو بالکل یہ محسوس نہ ہو جائے کہ اب خطرہ واقعی ہے، تو وہ دوسرے کے لیے واقعی خطرہ بننے سے باز نہیں آتا، نہیں رکے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حیوانیت تفہیم سے ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، وہ تحذیر سے ختم ہوتی ہے۔ تو کتب علیکم القصاص فی القتلی، یہ حکم ہوا ہے کہ جو درندگی کا شکار ہوئے ہیں ان کے بدلے میں درندوں کو ذبح کر دو۔ یہ قصاص ہے کہ درندگی کرنے کا جو شکار ہوئے ہیں، یہ درندگی عمل میں آ گئی ہے۔ قتل کیا ہے؟ درندگی کا عمل میں آ جانا، اس کے بغیر نہیں، قتل یہ ہے۔ تو اب درندے کو چھوڑا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا، اب اس کے جیسے اپنے دانت اس کی اپنی گردن پر تلوار کی طرح پڑیں گے یا خنجر کی طرح گھسیں گے اس میں، تو یعنی اس کی گردن کو اس کے دانتوں میں دے دینا ہے۔ یہ ہے قصاص، کہ درندے کو اپنے ہی جو ہے نا اس کی درندگی کا شکار کر دو، یعنی اس کا شکار ہو جائے، یہ قصاص ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ الحر بالحر، یعنی اس میں لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی کی بھی جان لے سکتے ہو، یہ صحیح بات ہے کہ آپ آزاد ہیں، لیکن جہاں سے وہ کسی نے کہا نا کہ تم آزاد ہو، لیکن جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں تمہاری آزادی ختم ہو جاتی ہے، یعنی آپ آزاد ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو دل ہے کرتے پھریں۔ آزاد حد میں رہتے ہوئے آزادی ہے، یعنی آزادی حد میں رہنے کا تصور ہے کہ آپ آزاد ہیں اگر آپ اپنے آپ کو حد میں رکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ غلام بنا لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو قابو کرو، نہیں تو غلام بنا دیے جاؤ گے، نہیں ہے نا، یعنی آزادی کا مطلب حد سے نکلنا نہیں ہے، آزادی کا مطلب ہے حد میں رہنا، نہیں تو اگر تم حد سے نکلو گے تو تم اب مشکل پیدا کر رہے ہو سارے نظام کے لیے، تو اب تمہیں پھر حد میں لایا جائے گا۔ تو الحر بالحر، آزاد اگر دوسرے کی آزادی کا احترام نہیں کرتا تو اب اس کو بھی زندہ رہنے کی آزادی نہیں ہے۔ تم آزاد ہو، زندہ ہو، تم آزاد ہو، لیکن تم نے چونکہ آزادی کی حدود کا احترام نہیں کیا، لہذا اب تم زندگی کا حق کھو چکے ہو۔
والعبد بالعبد، اب اگر تم کسی کے غلام ہو تو فرما برداری کی بھی حدود ہیں، یعنی اگر آزاد کی حد ہے تو اگر کوئی کسی کے حکم کو ماننے والا ہے تو وہ بھی حکم کی تابع داری میں حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ کو تو حکم ملا ہے، لہذا آپ اس پر عمل کر رہے ہیں نہیں، تو یہاں کیا ہوا؟ یعنی آزاد کے بدلے میں، غلام کے بدلے میں، یعنی آزاد کرے گا تو مارا جائے گا، غلام کرے گا تو مارا جائے گا، صحیح ہے نا؟ والانثى بالانثى، عورت محبت کرنے والا وجود ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو بے غرض، ٹھیک ہے، اور لطیف جذبات کی حامل عورتیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، تو عورتوں کی اکثریت اس خیر سے محروم نہیں ہوتی، مردوں کی اکثریت اس خیر سے محروم ہوتی ہے۔ یعنی یہ اس کے اور اسباب ہیں، اس پہ بات اور ہو سکتی ہے، لیکن جب فرمایا جی، اور اگر کسی کو شکایت ہو تو اب یہ ہے کہ وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اب ایک حدیث ہے بڑی دلچسپ کہ وہ جو ہے نا، ہاں آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا، اب فرمایا کہ ایک حدیث بہت ایشو بنتی ہے نا کہ ناقصات العقل والدین، عورتوں کے بارے میں کہا کہ عقل اور دین، اب کیونکہ ہم لوگ غالب اور مغلوب کی نفسیات میں سوچنے کے عادی ہیں، خاص کر مذہبی لوگ، اس لیے ان کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذہب تعلق کی لاجک پہ چلتا ہے، یہ غلبے اور مغلوبیت کی لاجک پہ نہیں چلتا، یعنی غالب اور مغلوب نہیں، تعلق۔ تو یہ خیر لمبی بات ہے، ابھی ہم صرف اتنا کریں گے کہ کہا ناقصات العقل والدین۔ اب نقص تو تھوڑا ہوتا ہے نا، صحیح؟ اس میں بھی ایک ہے کہ یہ ہے قانونی عقل، یعنی ناقصات القلب نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، وہی دل پہ اتری ہے، صحیح؟ تو اب اگلی حدیث دیکھیں، یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ جو دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، تو 99% مرد دل کی نرمی میں ناقص نہیں، محروم ہیں۔ تو اب بتائیے کہ وہاں اس حدیث میں تو تعریف ہو رہی ہے نا، یعنی دین بھی ماں حکم کے معنی میں ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کی آگے بات ہوئی، تو نماز نہ پڑھ سکنے کا جو وقت ہے اس میں کوئی خدا سے تعلق میں نقص تو واقع نہیں ہو جاتا، اگر آپ اس رخ سے دیکھیں تو اب دل کی نرمی سے جو محروم ہے، سخت دل، وہ ہر خیر سے محروم ہے، کیونکہ سخت دل چھوٹے دل والا ہوتا ہے،
نہیں، سخت دلی تنگ دلی ہے، ٹھیک ہے، سخت دل چھوٹے دل والا ہے، اور یہ اور نرم دل بڑے دل والا ہے۔ نرم دلی کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا دل بڑا ہے، اور سخت دل قاتل تنگ دل چھوٹے دل والا، برداشت نہ رکھنے والا بزدل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ڈراوا کارگر ہے وہاں پر۔ تو اب مردوں کی اکثریت دل کی نرمی سے محروم ہوتی ہے، اس کے اسباب ہیں، وہ الگ ہے بات۔ اب اگر آدمی کے اندر ذرا سی غیرت ہو اور ذرا سی حیا ہو، ابھی ہم انشاءاللہ حیا پر جا کر بات کریں گے جب حیات آئے گا یہاں پہ، وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اب یہاں پر انثیٰ بالانثیٰ، تو عورت پر تشدد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز اونٹ تیز جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں بیٹھی تھیں اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو تکلیف ہوگی، یعنی جیسے کانچ کے برتن پڑے ہیں، یعنی یہ جو محمل ہے اس میں، تو وہ اس لیے آرام سے چلا کے جاؤ۔ آپ ساری زندگی، یعنی ایک بچہ رویا تو ماں کو تکلیف ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مختصر کر دی۔ یعنی وہ اس آدمی نے نماز مختصر کی جس کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے قیام میں، یعنی ٹھیک ہے۔ تو اب عورت پر تشدد کی طرف مائل ہونے والا آدمی یہ قتل پر مائل ہونے والے درندے کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آدمی کے اندر، دلیر آدمی کبھی، یہ لاسٹ ہو گیا، اس کو دیکھیں نا، بس ہو گیا۔ دلیر لوگ یعنی نرم دل لوگ، بہادر لوگ، بڑے دل والے لوگ، یہ کبھی عورت کے معاملے میں سخت دل نہیں ہوتے، انتہائی۔ اب اگر عورت قتل میں ملوث ہو تو آدمی کا دل لرزتا ہے نا، یعنی ایک مرد جس کے اندر کچھ مجبوریوں سے سختی رکھی گئی ہے، اس کی ذمہ داریوں کی کچھ مجبوریاں ہیں، یہ کوئی خوشگوار بات نہیں ہے۔ تو اب اگر اس کو عورت کو قتل کرنا پڑے، ہاں، تو اس کے ہاتھ کانپیں گے نا، یعنی وہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ آدم کی اولاد میں سے ہے، اگر وہ حیادار ہے، اگر وہ غیرت مند ہے، یہ سارے تکے میں لفظ بولے نہیں جا رہا میں، یعنی اگر وہ غیرت مند ہے، اگر وہ حیادار ہے، اگر وہ دلیر ہے، اگر وہ بہادر ہے، تو کبھی وہ عورت کو ڈرانے کی طرف نہیں جائے گا۔ یعنی یہ الگ بات، مطلب ہم ادھر سے بات کر رہے ہیں ابھی کہ یعنی والانثیٰ بالانثیٰ، ایسا نہیں ہے کہ مردے کھانے والے گدھوں کی طرح، ٹھیک ہے، وہ ایک نام نہاد مذہبی معاشرت میں عورت کو اپنا غصہ، اپنی احساس کمتری، اپنی محرومی، اپنی ناکامیاں، ٹھیک ہے، وہ دور کرنے کے لیے آسان ہدف سمجھا جاتا ہے۔ یہ غیرت کے خلاف ہے، یہ حیا کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے۔
یہ بہیمیت ہے. یہ اب یہاں پہ کیا فرمایا؟ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى، کہ وہ یعنی وہ ہستی جس کی وجہ سے ہم انسان بنتے ہیں، یعنی انسانیت، انس، جو محبت کی پروردگار ہے، اس کو تشدد کا نشانہ بنانا یہ غیرت گوارا نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا؟ وہ آدمی یعنی وہ نفسیاتی مریض جو گلشن میں بلڈوزر چلاتا ہے، جو باغات اجاڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی نفسیات رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس کو زندگی کے اندر رونق پسند نہیں، جس نفسیاتی مریض کو. تو اب اگر ایک آئیڈیل آدمی ہے، ایک مکمل آدمی ہے، ایک درست آدمی ہے، تو وہ مائل ہوگا اس پر کہ عورت کو چھوڑ دو. وہ تشدد کو جا، وہ جو ہے وہ قتل کرنا. لیکن اب یہ ہے کہ جو رحم کا خالق ہے وہ کہہ رہا ہے کہ رحمت زندگی کی کفالت کرنے والی سب سے بڑی قوت ہے. اسی لیے رحم ماں کا ہوتا ہے. خدا رحمان اور رحیم ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے حکم پر تم نے اپنے رحم کے جذبے کو بھی پس پشت ڈالنا ہے. تو اب یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے. تو اگر آدمی نرم دل نہیں تو اللہ کا حکم نافذ کرنا اس پر حرام ہے. یعنی جو نرم دل نہیں ہے، سنگ دل ہے، دہشت گرد ہے، وہ حیوان ہے، درندہ ہے، اس کے دل میں رحم نہیں، وہ خدا کے حکم کے نفاذ کا اہل نہیں ہے. اصولی بات یہ ہے. صحیح ہے نا؟ آپ اور باتیں چھوڑ دیں، روایت کو دیکھیں، فرض کریں جو روایت چلتی ہے، ابھی اس کی تحقیق میں نہ جائیں، ابھی اس بات کو سمجھیں کہ کتنی باریکی ہے اس بات میں کہ آدم خلیفۃ اللہ بنائے گئے اور انہوں نے، یعنی ابھی ہم اس کی تحقیق نہیں کر رہے، ہم ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آدم نے، روایات میں ہوتا ہے کہ آدم نے اپنی زوجہ کے کہنے پہ ایک ممنوع پھل کھا لیا. ٹھیک ہے؟ کس نے؟ خلیفہ نے، یعنی جس نے حکم نافذ کرنا تھا. یہ کیسے دل کا، یعنی جس کو اللہ خلافت سے سرفراز کر رہا ہے، یہ کیسے دل کا ہوگا؟ اور اب آخری نبی رسول اللہ علیہ وسلم، زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ صلح حدیبیہ تھی. یعنی سیرت میں حدیبیہ کے موقع سے مشکل مرحلہ کرائسس کا کوئی نہیں ہے. آپ خیمے میں آئے اور کہا، آپ کی اہلیہ نے کہا کہ آپ قربانی کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے اور آپ نے قربانی کر دی. ساری زندگی آپ دیکھ لیں، یعنی وہ آدمی جو اللہ کا حکم نافذ کرنے والا ہے، وہ مزاج میں اتنا نرم ہے کہ
محبوب بیویوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے شہد کی مشک آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں آئندہ مغافیر، وہ مطلب ایک خاص طرح کے کوئی پھول ہوتے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں آئندہ نہیں کھاؤں گا وہ، حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ نبیوں کی پیروی میں پچھلی امتیں بہت سارے حلال اپنے اوپر حرام کر چکی ہیں۔ آپ حاکم کے قلبی رجحان کو دیکھیں، یعنی دل کیسا ہے اس کا، تو ایک سخت دل درندہ وہ اپنی دہشت قائم کرنے والا دوسروں پہ، یہ حدود کے نفاذ کا اہل نہیں، قصاص کی سزا کا مستحق ہے۔ تو وہاں اب کس سے بات ہو رہی ہے؟ الحر بالحر والعبد کس کو کہا جا رہا ہے؟ حاکم جس نے قصاص لینا ہے، تو وہ ہے تو غالب نا، لیکن وہ کیسا ہونا چاہیے کہ اس پر غلبے کی خواہش نہیں، اس میں تعلق کی صلاحیت اس کے رویے پہ غالب ہونی چاہیے، اور جب حکم کے تحت عمل میں آئے تو یہ آدم کا بچہ ہے، یعنی دل نہیں چاہتا لیکن حکم ہے، صحیح ہے نا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ، اب اخی کس کو کہا؟ اب یہاں بھی سمجھنا چاہیے، مقتول کو اخی کہا قاتل کا، اس میں باریکی دیکھیں کہ تم بھائی کو مارتے ہو، سب آدم کی اولاد ہے نا، سب بھائی ہیں، اور تو آدم سے سب آدمی ہیں، تو اب اگر فمن عفیہ، تو جس کو معافی ہو گئی، لہو جس کے لیے، من اخی ہے اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتول تو قتل ہو گیا نا، یہاں ہے مقتول لیکن اس کے وارث مراد، یہ نا مقتول کے وارث۔ اب اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ خواہ مخواہ کا بات اٹھا دی جاتی ہے، تھوڑی سی غور سے ہو تو سکتی ہے، غور کون کرے؟ ہمارے پاس تو فیس بک اور ٹویٹر اور وہ کیا نام ہے، یہ ٹائم ہی کوئی نہیں نا، غور کر در سے کریں۔ تو وہ کسی کا شعر ہے نا، وہ ایک ہمارے علاقے کا شاعر ہے، کیا اس کا مجھے نام ہے، پنجابی کا شعر مجھے یاد نہیں رہا، انہوں نے کہا کہ مجھے بچوں کا فون نہیں آتا، مجھے پتا ہے کہ وہ گیم کھیلتے ہیں اس پہ، نیا شعر ہے، یعنی مجھے ان کا فون نہیں آتا، مجھے پتا ہے کہ وہ اس پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں کہ قاتل ہے اور مقتول کی تو زندگی چلی گئی، تو وارث کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ معاف یعنی جو لوگ گناہ اور جرم میں فرق کرتے ہیں نا، وہ زیادہ مضبوط لگتے ہیں، کہ ایک ہے قتل گناہ، جس کو آپ نے مارا اس کی زندگی لے لی تو معاف وہی کرے گا، لیکن آپ نے جو پیچھے رہ گیا ان کا نقصان بھی تو کیا ہے نا۔ یعنی میں تعلق کیوں عرض کر رہا، یہاں عرض کر رہے ہیں تعلق، اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتول ایک نظام تعلق میں ہوتا ہے، اور اس پورے تعلق کے نظام کو ایک کڑی توڑ دیں تو آپ بگاڑ دیتے ہیں، منتشر کرتے ہیں۔ تو آپ نے ایک پورے نظام تعلق سے ایک آدمی کو اگر نکالا تو آپ نے کتنے لوگوں کا نقصان کیا ہے؟ وہ ایک آدمی آپ نے نہیں مارا، وہ آپ نے کتنے آدمی مارے ہیں اس کے بدلے میں اور اس کے ساتھ۔ تو یہ کیونکہ
یہ ایک پورا اس نظام، یعنی دین کے احکامات کو اور دین کو اس طرح دیکھنا چاہیے. تو اب بھائی کون ہے؟ مقتول کے ورثاء. اب اس میں ایک بات آتی ہے کہ قاتل اگر قصاص میں قتل ہو گیا یا دیت دے کے بچ گیا تو کیا وہ گناہ بھی ختم ہو گیا یا جرم ہوا ہے ختم صرف؟ یعنی قاتل کو کیوں مارنا ہے؟ تاکہ درندگی متعدی نہ ہو، کیونکہ حیوانیت سے متعلق آزادیاں انسان جلد قبول کرتے ہیں اور پابندیاں نہیں قبول کرتے. تو اس لیے قتل کیا جائے گا تو تاکہ درندگی کو پنجرے میں بند کیا جائے. ٹھیک ہے؟ تو اب اگر جو قاتل ہے یہ توبہ کے بغیر قتل ہو گیا، اب یہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا یا نہ یہ کوئی ہماری مجال ہے، ہم ویسے ایک اہل علم کے اصولی اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، اب اس میں ظاہر ہے کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ مقتول اگر قاتل اگر توبہ کے بغیر قصاص میں مارا گیا تو کیا یہ صرف جرم کی روک تھام ہوئی ہے یا گناہ بھی ختم ہو گیا، یا اس کے لیے توبہ ضروری ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، گناہ ختم ہو گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے اگر توبہ نہیں کی تو یہ قصاص میں قتل ہونے والا اس حکم میں آئے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور اگر توبہ کی تو پھر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سچے دل سے توبہ کی تو اللہ اس کی وکالت کرے گا مقتول کے ہاں، اور چونکہ اصل دنیا وہ ہے تو وہاں پر اس کو اتنا نواز دیا جائے گا کہ وہ قاتل کو بخش دے گا. یہ رخ ہے اس کو دیکھنے کا. باقی وارث اپنا نقصان معاف کرتے ہیں اور دیت ان کے نقصان کے ازالے میں انہیں دی جاتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو اب یہاں پہ فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جس کو اس کے بھائی کی طرف سے جو ہے وہ معاف کر دیا گیا، یعنی کچھ معاف کر دیا گیا. تو اب اس میں یہ ہے کہ دیت لے گا، تھوڑی لے گا، کتنی لے گا، یعنی کچھ معاف کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسے پورا قتل نہ کرو، اتنا کر لو، یہ تو دیت میں اونچ نیچ ہے. شیء. تو اب آگے کیا؟ فاتباع بالمعروف. تو یہاں معروف قانون ہے جس کو سب مانتے ہیں، یہاں وہ رسم رواج نہیں ہے، یہاں جیسے دستور ہے. تو وہ اب اس پر عمل کرنا ہے. فاتباع، یعنی اب یہاں کیوں کہا؟ یہ جو ایک نفسیات ہوتی ہے نا حدود توڑنے کی، یہ ڈری ہوئی ہو، یعنی آپ حد توڑنے کی نفسیات رکھنے والے آدمیوں کو اپنی عام زندگی میں آبزرو کریں، غور کریں کہ یعنی وہ ہمیشہ خلاف حکم جانے کی طرف مائل رہے گا. ایک مزاج ہوتا ہے نا، تو جس مزاج میں بغاوت ہو اس کی ایک نفسیات ہوتی ہے. جب تک ڈرا رہے گا حدود میں رہے گا، ڈر ختم ہوتے ہی اس کی حیوانیت اس پہ غالب آ جاتی. یہ آپ بے شک مطلب یہ ایک اس کو جیسے سوشیولوجی کے لیے کر لیں نا، ایک کوئی تھیری بنا لیں اس کی، کہ اب کیا ہے کہ فمن عفیہ، اب تلوار تو لٹک رہی ہے، اتنا دانت ہے اس کا اور بازو جتنی تلوار ہے.
تلوار تو اب کھڑی ہے کہ اس کی گردن ابھی یہ جلاد ہے. اب وہ دیکھیں نا, ہم نے ایسے ایسے بدماش دیکھے ہیں, دیکھے نہیں سنے ہیں, ہم دیکھ کب سکتے ہیں, مطلب کہ جنہوں نے قتل کر کے چھتوں پہ چڑھ کے اعلان کیا کہ ان کا کوئی وارث ہے تو باہر آئے, جو یہ بات میں نے کہے کہ ہم نہیں تھے تو یہ ہو گیا. لیکن جب وہ قانون کے شکنجے میں آئے تو وہ بالکل مسکین بن گئے. ٹھیک ہے نا, خوف یعنی ہر شیر کا سوا شیر ہوتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ مطلب آدمی ہر ایک کو تو نہیں ڈرا سکتا, کسی سے تو ڈرتا ہوگا نا. تو اب ریاست وہ قوت ہوتی ہے جو یا ہوتی تھی جو مجرموں کی کفالت نہیں کرتی تھی, ان کے لیے خطرہ ہوتی تھی, اور اب بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک نفسیات ہے کہ یا ظاہر ہے جب قتل کیا تو اب جوش طاری ہے, لیکن اس کے بعد پیسہ دینا یہ یا معافی مانگنا یہ خوف میں آئے بغیر تو ممکن نہیں. تو اب اس نے کہا, لفظ جو استعمال ہوئی ہے فمن عفی لہ من اخیہ, جس کو معاف کر دیا وہ غالب اب معاف کیا جا رہا ہے تو یہ مغلوبی کی حالت میں ہے, اس پر دہشت سے مسکنت طاری ہو گئی ہے. صحیح. اب کیا ہوگا, تو اب یہ کیا کہا, فاتباع بالمعروف, کیونکہ وہ مزاج ایسا ہے کہ وہ جب تک ایک خاص حد تک خوف کا شکار نہ ہو, یعنی چاہے مگرمچھ ہو, چاہے عقاب ہو, چاہے کوبرا ہو, چاہے وہ ہو اپنا شیر ہو, ٹھیک ہے, چاہے پگھیاڑ ہو, بھیڑیا ہے, لیکن ایک خاص وقت میں خوف ان کو دم دبانے پر مجبور کر دیتا ہے. صحیح ہے. اب جیسے ہی یہ خوف ختم ہوتا ہے تو ان کی درندگی پھر غالب آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک اس طرح کے ڈولنے میں رہتا ہے یہ مزاج. تو کہا فمن نفی لہ من شیء فاتباع بالمعروف, اب یہ معاف شدہ اتباع کرے, یعنی اب نہ توڑے حد کو, وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان, یعنی وہاں پر معاف ہو جانے کے بعد جو ایک آسانی پیدا ہوتی ہے اس کو پھر مشکل پیدا کرنے کا سبب نہ بنے. یعنی یہ مزاج کیسا ہوگا جو خود مشکل میں آئے تو آسانی پیدا ہوتی ہے ماحول میں, اور وہ آسانی میں ہو تو ماحول میں مشکل پیدا ہوتی ہے. اب یہ ہے نا, تو اب یہ کیا ہے, اب اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ یعنی إِلَىٰ أَخِيهِ, إِلَىٰ أَخِيهِ, اپنے بھائی کا خیال کرو. إِلَيْهِ بِإِحْسَان, یہاں احسان کا کیا مطلب ہے کہ اس نے تمہیں قتل معاف کیا ہے اور تم اپنے ظلم کے مزاج کو سخاوت میں ظاہر کرو, یعنی حد سے بڑھنے کے مزاج کو سخاوت میں, یعنی جتنا بنتا ہے اس سے کم کی طرف مائل ہو تو تم پر درندگی دوبارہ غالب آ رہی ہے, اور اگر وہ تم اس سے بڑھ کر ادا کرتے ہو
تو تم نے اپنے منفی قوتوں کو مثبت استعمال میں لانے کا کمال حاصل کر لیا ہے۔ آدمی کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی منفی قوتوں کو مثبت رخ پر ڈالنا۔ تو وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بے احسان کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو تمہارے اندر حد سے تجاوز کا مزاج ہے، اس کو گلا کاٹنے اور جیب کاٹنے کے بجائے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کا حق مارنے کے بجائے اب اس کو اس طرح تجاوز میں استعمال کرو کہ عدوان کو سخاوت سے بدلو۔ یہ اب کیا ہوگا؟ تمہاری تنگ دلی، تمہاری بزدلی، یعنی یہ دلیری میں بدل جائے گی۔ صحیح ہے نا؟ تو اب کیا ہوا؟ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی ہے۔ آسانی بھی دو طرفہ ہو سکتی ہے قاتل اور مقتول کے لیے، اور رحمت بھی دو طرفہ ہو سکتی ہے قاتل اور مقتول کے لیے۔ جس کی طرف سے دیکھیں، ایک کے لیے رحمت ہے، ایک کے لیے آسانی۔ تخفیف، خفی، کم کر دیا ہے۔ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، یہاں وہ رحم آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہے زیادتی کا مزاج جسے قصاص قابو کرتا ہے، کہ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تو جو کوئی اعتداء، زیادتی کرے، حد سے بڑھے، بعد ذالک، اتنی اللہ کی سہولت دے دینے کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے دکھ کی مار ہے۔ دکھ کی مار، ایک تو یہ ہو گیا کہ ایک اس میں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے قاتل اور ایک ہوتا ہے دہشت گرد، یعنی جو ظلم سے خوف پیدا کرتا ہے۔ تو یہ رجم کی سزا اور اس طرح کی بہت ساری سزائیں جو ہے نا، یہ ہاتھ ایک بازو ادھر سے کاٹ دو، ایک ٹانگ ادھر سے کاٹ دو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اگر وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور وہ رحم، خدا کے رحم، خدا کی طرف سے آسانی، انسانوں کی طرف سے رحم، اور اس کے لیے سہولت پیدا کی جا رہی ہے، تو وہ اس کو بغاوت میں اور حد سے تجاوز کرنے میں وہ اور بگڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے لیے ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو اتنا معاف کیا، لیکن وہ توبہ نہیں کرتا، یعنی دیت دے دی، قصاص دے دیا، معاف ہو گیا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، تو وہ جہنم کی آگ سے قصاص دیت ادا کرنے کے باوجود نہیں بچ سکتا۔ عذاب علیم عام طور پہ جہنم کے عذاب کے بارے میں آتا ہے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فی الاب، تحقیقات کے ظہور کا وقت ہے۔ اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ۔ اب کیا فرمایا کہ اولو الالباب، الباب کہتے ہیں یعنی گری جو چھلکے میں ہو جیسے، ٹھیک ہے نا، یہ محفوظ رہتی ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عقل حدود میں ہو تو اب کام کرتی ہے، یہ حدود جیسے اس کے لیے دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہیں تو مجرم تھوڑے ذہین ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ذہین چور ہوتا ہے،
یعنی اولو الالباب اگر ذہانت ہو تو چور سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہوتا. یہ کہاوت ہے کہ چور کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. یعنی اب وہ بہت ذہین ہوتا ہے, مجرم بہت ذہین ہوتے ہیں, لیکن یہ کیا ہے, اب یہ ہے کہ یہ گری چھلکے سے نکلی ہوئی ہے, کیڑے کھا جائیں گے اس کو, ٹھیک ہے. اب اس میں نہ رہو کہ اب یہ گری کی خوشبو بہت آ رہی ہے, چھلکے میں اس کی خوشبو نہیں ہوتی ہے. ہوتا ہے نا کہ پتہ چلے سب کو. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اب قصاص کیا ہے؟ اب قصاص کی لغوی تحقیق بھی کر لینا یار. قصاص قاف اور صاد سے بنا ہے, جس سے قصہ بنا ہے, ٹھیک ہے, اسی سے قصاص بنا ہے. تو اب قصاص کے اندر پیچھا کرنا, جیسے یعنی حضرت موسیٰ کی بہن جب سمندر میں, دریا میں, ان کے وہ ٹوکری میں تھیں, اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں, تو اس کے لیے جو ورب استعمال ہوئی ہے نا قرآن میں, وہ بھی کاف صاد سے ہے. یعنی وہ پیچھے چلی اس کے, تو وہاں پر جو ورب استعمال ہوا قرآن میں وہ بھی یہی ہے, کاف اور صاد, یعنی 2 دفعہ صاد آئے تو یہ دوہرا لفظ آتا ہے, ہوتا ہے ایک یا 2 دفعہ آتا ہے. کاف اور صاد قصہ. تو ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کا تتبع, یعنی ڈھونڈنا اس کو, ٹھیک ہے نا. قصاص یعنی اس میں کیا ہے کہ اب ایک جرم ہو گیا, مجرم کو آپ نے ڈھونڈا اور ڈھونڈ کے آپ نے اس کو ختم کیا. دوسرا اس کے اندر ہے قطع, یعنی اب قصے میں قطع کیا ہے, واقعہ ہو گیا, تاریخ کا حصہ بن گیا, ٹھیک ہے. آپ پھر اس کو جیسے بیان کرتے ہیں, ویسے تو وہ واقعہ مکمل ہو کے قصہ بن گیا نا, قطع ہو گیا, اس کا زمانہ حال سے تعلق, وہ ماضی کا حصہ بن گیا. تو اب آپ پھر اس کو جیسے تحقیق کر کے, ڈھونڈ کے, سن کے, پھر آپ اس کو بیان کرتے ہیں. تو یہاں کیا ہے, قطع. اب یہاں پہ قطع گردن کاٹنے کے معنی میں بھی ہے, یعنی زندگی قطع کر دو اس کی زندگی کو ماضی کا حصہ بنا دو, اس کی زندگی کو قصہ بنا دو ماضی کا. تو اب یہاں کیا ہے, اور حیات کیا ہے, حیات, اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے گا, اب آپ تحقیقات اب سنیں, آپ دیکھیں تحقیق. حیات ہے حی سے, ہا اور یا بھی 2 دفعہ ہے, جیسے قصے میں صاد 2 دفعہ ہے نا. حی اس کو کہتے ہیں ضد الوقاحہ, وا کاف 2 نقطوں والا الف, ہا حلوے والی, مولویوں والی, ہمارے والی, اور 2 نقطے, وقاحہ, ضد الوقاحہ. یعنی وقاحہ کس کو کہتے ہیں, یہ بھی سن لیں. اب اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حی, حیات, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حیات کا ایک مادہ ہے, حیات اور حیا کا ایک مادہ ہے, حروف علت کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ, صحیح. وقاحہ کہتے ہیں زمین کے اوپر کی سختی کو, یعنی جو زمین کو بارش سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتی, جو زمین کو زندگی کا ذریعہ نہیں بننے دیتی, جو زمین کو بنجر رکھتی ہے. حیات کے متضاد, حیات ہاں, اور ہا یا کے مادے سے حیا کا لفظ بنتا ہے. یہ عربی میں بارش کو بھی کہتے ہیں, اور اس کا الٹ کیا ہے, زمین کی وہ سختی اوپر کی جو بارش کو مؤثر نہ ہونے دے زمین پر, یعنی بنجر پن زمین پر مسلط ہو, تو یہ وہ ہے. اب یہاں کیا ہے کہ یہ جو عرض کیا کہ قصاص, حیات کیا ہے, زندگی کا ماضی حال, ماضی سے جڑ کر
حال سے ہوتے ہوئے مستقبل کی طرف سفر کا جاری رہنا، یہ حیات ہے. اور قصاص کیا ہے؟ کہ قطع کر دو زندگی کو، حال میں ماضی کا حصہ بنا دو. صحیح ہو گیا نا؟ اس سے کیا ہوگا؟ حیات اس کو کیوں کہا؟ ارشاد اس لیے فرمایا کہ حیات یعنی نرمی، رقت ہے نا، حیات میں نرمی ہے. حیا جیسے نرمی، ہاں، کسی بات کے خوف سے رقت طاری ہو جانا نا، یہ جیسے آدمی گھبرا سا جاتا ہے. تو قصاص جو ہے اس میں حیات ہے تمہارے لیے. کیا مطلب ہوا؟ کہ قصاص ظالموں کے دل نرم کرتا ہے، ان کو ڈرا کر موت کا خوف، ہلاکوں پر گھبراہٹ طاری کر دینے والی شے ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسی شے ہے کہ موت کا خوف دل کو نرم کرتا ہے. حدیث ہے حضور کی کہ لذتوں کو توڑنے والی، یعنی دل کی سختی کو، لذت دل کو سخت کرتی ہے، حیا ختم کرتی ہے. صحیح ہے نا؟ لذت پرست آدمی ضرور بے حیا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی، یعنی دل کی سختی کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. قصاص وہ موت کا خوف ہے جو ظالموں اور جابروں کے اپنے اوپر خوف طاری کرتا ہے. صحیح ہے؟ یہاں کیا کہا؟ یا اولو الالباب، اے عقل مندو. یعنی یہ عقل مند کون ہے؟ یہ عقل کا استعمال کسی کی رہنمائی میں کرتے ہیں. لب کیا ہے؟ اولو الالباب. عقل کا استعمال آزادانہ نہیں، فری تھنکنگ نہیں ہو رہی. اولو الالباب جو ہیں جن کی عقل اصول اور ضابطے اور حدود میں کام کرتی ہے. تو اے عقل مندو، اب لب میں حد، حیات میں حد، قصاص میں حد، اور قانونی طور پر قصاص خود حد. اب یہ ہے لعلکم تتقون، یعنی تاکہ تم بچتے رہو. کیا مطلب ہوا؟ حد زندگی کو قائم کرتی ہے. حد جو ہے، اگر حد نہ ہو، آپ کسی بھی چیز کی حدود ختم کر دیں وہ شے ختم ہو جائے گی. قصاص حد ہے، یعنی یہ بکھرنے سے، ٹوٹنے سے، تباہ ہونے سے بچاتی ہے. ہاں، پورے انتشار سے بچاتی ہے. ہاں، حد میں رہو، حد میں رہو، تاکہ تم حد میں رہو، بچتے رہو. کس سے بچتے رہو؟ تو یہاں جناب کیا فرمایا کہ اب یہاں، اس کے بعد فرمایا اب یہاں ہو گیا. اب موت کے ساتھ ایک اور ہے جہاں قتل کا بڑا سبب کیا ہے؟ مال. مال ایسی شے ہے جو آدمی کے اندر دوسرے کی نفرت پیدا کرتا ہے، اتنی کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ مر جائے. مال کی محبت جو ہے نا، اب کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. جیسے عرض کیا، لالچ غصے کا بڑا سبب ہے، تنگ دلی کا، سخت دلی کا، بزدلی کا، بخل کا. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ
فاولئک هم المفلحون. لالچی آدمی سخت دل ہوتا ہے، اتنا سخت دل کہ وہ چاہتا ہے باپ مر جائے دولت مجھے آ جائے، بھائی مر جائے دولت مجھے آ جائے. ٹھیک ہے، کوئی بھی مطلب کاروبار تجارت کر رہے ہیں، پارٹنر مر جائے بلکہ مار دیں اس کو. آزان ہو جائے، ابھی عرض کرتا ہوں. کب آئے؟ تمہاری موجودگی میں 2 منٹ بات کر لوں. میں نے دیکھا تھا، میں نے سمجھا کہ کون. تو بسم اللہ الرحمن. اب اس کے بعد فرمایا کہ کیا ہے یہاں، ہاں اب ایک بات رہ گئی تھی. یہ جو ہے نا دولت، پیسہ، اس کی لالچ بہت ہی ملعون چیز ہے. آدمی کے اندر سخت دلی، خاص کر اپنے قرابت داروں کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کے مال پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. اب جو فرمایا نا الحر بالحر، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آزاد آدمی ہے وہ اپنے بدلے میں غلام مروا دے. نہیں، آزاد مارا جائے گا، آزاد. ولبد بالعبد، کسی کا غلام ہے وہ کہے میں پیسے دے دیتا ہوں میرا غلام بچ جائے گا. نہیں، عورت ہے تو عورت کے بدلے میں پیسے دے دیں، مال دے دیں، کچھ دے دیں، کسی اور کو غلام کو قربان کر دیں. نہیں. تو اب مال یہ آدمی کے اندر لالچ پیدا کرتا ہے، اور قتل و غارت کا بڑا سبب مال سے متعلق ہوتا ہے. کیونکہ آدمی غصے میں کسی کو مارے گا نا، تو غصے کے اسباب میں خود غرضی ضرور شامل ہوتی ہے. یعنی آپ خود غرضی کو غصے میں کہیں بھی تلاش کریں گے نا، تو وہاں آپ کو خود غرضی ضرور مل جائے گی. خود غرضی لالچ ہے، یعنی خود غرض آدمی ہے، خود غرض ہے، لالچی نہ ہو. اس لیے اب کیا ہے کہ اس کے ساتھ، موت کے ساتھ، مال کی تقسیم کا پورا نظام جڑا ہوا ہے. یعنی ایک آدمی دنیا سے چلا گیا تو اب اس کے لیے کہا کہ جب تم پر موت واقع ہو، یعنی موت آنے والی ہو، ایک تو ہے نا وراثت کا نظام،
اس سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ تھا، اب بھی ایک تہائی میں، یا یہ اب قانونی فقہ کے مسائل ہیں نا. تو اب یہ والے تو نہیں پتہ، لیکن ایک ہے کہ وصیت ایک درجے میں وارث کے لیے نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی کچھ گنجائشیں نکالتے ہیں، ابھی اس کا وہ نہیں ہے. وصیت جو ہے نا، وصیت اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے وصل شیء بشیء، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ دینا. اب مال کسی اور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ اس کو کسی اور کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا، یعنی وصیت یہی ہوتی ہے یہاں پر. تو اس معنی میں ہو گیا کہ اذا حضر احدکم الموت، جب کسی پر موت آئے، حاضر ہو، ان ترک خیرن، خیرن اگر وہ خیرن، خیر یہاں مال مراد ہے، یعنی مال کو خیر کہا اللہ نے، تو وہ کیا کرے؟ اب وہ وصیت کرے. کیا ہے؟ للوالدین، مرنے والا. شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ بڑا اچھا کیا ہے وصیت کا، دلوا مرے. الوصیت للوالدین کے دلوا مرے ماں باپ کو. یہ وصیت ایسی چیز ہے کہ یہاں اس کو اتنا یقینی بنانا ضروری ہے کہ آپ وصیت کر رہے ہیں تو گویا آپ نے دے دیا ہے اس کو. یہ نہیں کہ اس کو ملے گا. یہاں دلوا مرے میں کتنی تاکید ہے. الوصیۃ للوالدین والاقربین، اور قرابت دار ناطے والے جو ہوتے ہیں. بالمعروف، بالمعروف یعنی قانون کے مطابق. یہاں معروف کا ترجمہ دستور ہے، شاہ صاحب نے بھی کیا، دستور. حقاً علی المتقین، یہ تاکید ہے کن لوگوں پر؟ پرہیزگاروں پر. تو یہاں مال کے متعلق، یعنی جب دنیا سے جا رہے ہو تو اب یہاں ایک ہے نا کہ اگر آدمی اچھا ہے تو اس کے اندر مال کے معاملے میں ایک غفلت پیدا ہو جاتی ہے. یہ بھی آپ مال کے معاملے میں غفلت برت رہے ہیں تو آپ اپنے معاملے میں تو غفلت برت رہے ہیں، آپ 50 اپنے ساتھ والے لوگوں کو حق مار رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو آپ کہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، مال میرے کس کام کا، بھاڑ میں جائیں، یہ جو بھی کرتے رہیں بعد میں. پھر اس کے بعد ایک انتشار وجود میں آتا ہے، یہ خود قتل و غارت کا ایک سبب بنتا ہے، جو ہے نا کتب علیکم القصاص فی القتلى. اور اس کے بعد کہا وصیت. اب اگر آپ بہت سی جگہوں پہ دیکھیں گے کہ جہاں پر مال کی تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں قتل و غارت ہوتی ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. ایک ایک چپا زمین کی خاطر 6 جوان قتل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ بہت اہم شے ہے نا، یہ مطلب مال کو اللہ نے خیر کہا، تو اب اس خیر کو شر بنا کے نہ مرو. وصیت اتنی ذمہ داری سے کرو کہ گویا تم نے جس کو وصیت کی ہے اس کو پہنچ گیا ہے. دلوا مرے یعنی دلوا کر مرے، حالانکہ وصیت تو اس کے بعد ہوگا نا. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ وصیت، وراثت مرنے اور جو سب ہوگا وہ مرنے کے بعد تقسیم ہوگی. تو یہاں اس کی موت، اذا حضر احدکم الموت. تو اب یہ ہے کہ حقاً علی المتقین، ضروری ہے یہ، ہے نا، کن پر؟ متقین پر. تو کیا ٹائم ہوا؟ اب یہ ٹائم، اب اگلی کلاس جو ہے نا وہ اگلی میں اب آگے چلیں گے، یا رکوع پورا کر لیں ایک منٹ. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ. اب جس نے وصیت کی وہ تو ظاہر ہے مر رہا ہے، مرض الموت میں ہے، اب وہ بیچارہ کیا کرے. اب اس کے وہ اب ظاہر ہے وراثت کے احکامات تو پورا ایک اتنا بڑا نظام ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اب بہرحال یہاں اصولی بات کیا ہے کہ فمن بدلہ، تو جو بدلے اس وصیت کو بعد ما سمعہ. اب ظاہر ہے کہ لکھنا ہر جگہ ممکن نہیں ہوتا نا کہ وہ وصیت لکھوا دے. تو اب موت آئی ہوئی ہے تو اب وہ وصیت کرتا ہے. تو اب یہ
کسی نے کسی سے بات کرے گا نا کہ فلاں فلاں کو دے دو، تو اب وہ آدمی اگر کسی کا جانبدار نکلے تو آدمی سوچتا ہے کہ میں اب وصیت اس کو کروں، پتہ نہیں یہ کیا کرے گا. تو ظاہر ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ خاندان کے اندر جو محلاتی سازشیں ہوتی ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ آدمیوں کو لگتا ہے کہ مال کے معاملے میں تو کوئی قابل اعتبار کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ آدمی پھر وصیت کے لیے یا تو بندہ ڈھونڈے یا جو موجود ہیں ان پہ اعتبار نہ کرے. تو اب اس کے لیے ایک سہولت کی گئی کہ تم وصیت کر دو اپنی جو بھی تمہارے بساط بھر ہے وہ موقع دیکھ کے. اب اگر جو وصیت سنتا ہے وہ اس کو بدل دے، کہے کہ نہیں وصیت تو یہ تھی، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، فَإِنَّمَا اسْمُهُ تو اس بدلنے کا گناہ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے. یہاں بہت ہی اہم ایک بات دیکھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کہا کہ فمن بدلہ، واحد میں اس کو بدلے. لیکن ایسے ماحول میں یہ جب ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ کوئی فطری بات ہے، ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی کی وصیت کو اس کی مرضی کے برخلاف کہیں استعمال کرے اور وہ اکیلا ہی رہے، اس کے ساتھ اور لوگ نہ شامل ہوں. یہ ممکن نہیں ہے نفسیاتی طور پر، یعنی اس کا امکان نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ہے وہ وصیت کو بدلتا ہے اور اس تبدیلی میں وہ اکیلا رہے، اس کے ساتھ ضرور جمع کے صیغے میں لوگ، یعنی یہ ممکن نہیں ہو، یعنی اس کو آپ فرض بھی نہیں کر سکتے کسی طرح، یعنی کوئی ڈرامہ بنا لینا اس پہ کوئی تخلیقی سرگرمی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو نے کہا فَإِنَّمَا اسْمُهُ الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ایک سننے والا یہ ہے ایک اللہ، اور ایک جاننے والا یہ لوگ ہیں اور اللہ، ٹھیک ہے. اللہ کے علم میں ہے، اللہ بھی سننے والا ہے. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ. اب دوسری بات کہ بھائی وصیت کرنے والا بھی زیادتی کر سکتا ہے، یہ ہر طرف سے بات ہو رہی. فمن خافا تو اب ایک عادل آدمی ہے جس کو حوالے وصیت کی گئی، اس کو لگتا ہے کہ یہ ظلم ہوا. ایسے بہت سے واقعات آپ کے علم میں ہوں گے کہ وصیت کرنے والے نے زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے، اب وصیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو بدل نہیں سکتے. ظلم نہیں ہونا چاہیے. اوپر سے بات کتب علیکم القصاص سے چلتی آ رہی ہے کہ ظالم کو روکو، چاہے وہ قاتل ہو چاہے وصیت کرنے والا. وصیت کرنے والا بھی قاتل ہو سکتا ہے نا، یعنی آپ کسی کا مالی حق مار رہے ہیں، آپ اس کو زندہ درگور کر رہے ہیں، یعنی مال اگر آپ کسی کا حق مار رہے ہیں مالی، تو آپ نے تو اس کو قتل کر دیا ہے. فمن بدلہ، اچھا کیا ہے نا، فمن خاف موسن. اب جو وصیت کرنے والے سے ڈرے، وخاف موسن جنفن، یعنی کہ وہ عدل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنا عدل سے ہٹ رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے. یعنی عدل سے ہٹنا اور ظلم کرنا، عدل سے ہٹ کے وہ ظلم کر رہا ہے. او اسمن، یا وہ گناہ کر رہا ہے، مطلب کسی کا، یا تو اس نے کسی کا حق مار کے کسی اور کو دے دیا، ٹھیک ہے، یا وہ کسی گناہ کے کام میں وصیت کر رہا ہے مثال کے طور پہ. تو ایسا بھی ہوتا ہے، مطلب بہت سارے اس کے آپشنز نکل سکتے ہیں. فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو اس کو کیا ہے کہ اب وہ کیا کرے، وصیت کرنے والا تو مر گیا نا ظلم کر کے، اب تو اس نے جو کیا، تو اب یہ ہے کہ اب وارثوں میں جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے. فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان کرے. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اب اس میں کچھ رد و بدل اس کو کرنا پڑ سکتا ہے وصیت میں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب، وہ یہ عمل کرے گا تو وہ یہ اس کی مغفرت اور اس کے لیے رحمت کا سبب بنے گا، وہ اس کو
گناہ نہ سمجھے. ٹھیک ہے جی، یہ رکوع پورا ہو گیا. اب آگے ہم کل کریں، وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ کریں گے کہ صیام کا، روزے کا اس ساری گفتگو سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کب آئے؟